اس دن وہ ذرا جلدی گھر آ گئی تھی۔ معمول کے مطابق چہرے پر ہزار رنگ لیے گنگناتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جمیلہ دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ فاریہ کچن میں تھی۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ جمیلہ کو سلام کر کے وہ اوپر آ گئے۔ سونیا 5 بجے آتی تھی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے لیے ایک اسٹائلش سا سوٹ سلیکٹ کیا اور پھر بڑا دل لگا کر اسے استری کیا۔ امی رات کو میرے ایک اسسٹنٹ کا نکاح ہے، میں نے وہاں جانا ہے، واپسی پر ذرا دیر ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے نیچے اترتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ وہ بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شام تک وہ اپنے بیوٹی ٹولز کے ساتھ مصروف رہی۔ تھریڈنگ، فیشل، بلیچ، مینیکیور، پیڈیکیور، نیل پالش لگائی، پھر نہانے گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو سونیا آ چکی تھی۔ کدھر کی تیاریاں؟ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ جہاں مرضی جاؤں، وہ بولی۔ خدا کا واسطہ ہے سارا، بس کسی کے ساتھ بند کمرے میں نہ چلی جانا۔ سونیا سے رہا نہیں گیا۔ اب ایک اور لفظ بکواس نہ کرنا۔ اسے غصہ آ گیا۔ سچی باتیں ہمیشہ یوں ہی کڑوی لگتی ہیں، سونیا کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ سارا بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کی فراک نما شیفون کی بھاری کامدار شارٹ سی شرٹ جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک ہی تھی، ساتھ میں نیوی بلو کنٹراسٹ کا سلک کا شرارہ جو گھٹنوں پر سے تنگ ہو کر نیچے آ کر گھیردار ہو گیا تھا۔ شرارے کے سروں پہ انتہائی خوبصورت فینسی کام ہوا تھا۔ شرٹ کی جھالر نما آدھی آستینوں میں سے اس کی سفید دھمکتی ہوئی باہیں غضب ہی تو تھیں۔ دودھیا کلائیوں میں اس نے میٹل کی انتہائی خوبصورت نیوی بلو چوڑیاں ڈال لی۔ سوٹ کے ساتھ کی ہم رنگ جیولری تھی۔ گلے میں جھولتے نیکلس کی لڑیاں اس کی بیوٹی بون کے گھڑوں کو پر کر رہی تھیں۔ لمبے سیاہ بالوں کا اسٹائل بنا کر آدھے سینے پر ڈال دیے تھے اور باقی کے آدھے یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ شیفون کا فیروزی اور نیوی بلو امتزاج کا دوپٹہ اس کے پن لگا کر دوسرے کندھے پر سیٹ کیا تھا۔ بہت ہی نفاست سے کیا ہلکا ہلکا میک اپ، کاجل اور مسکارے سے سجی خوبصورت سی آنکھیں، لبوں پر 4 چاند لگاتی پنک کلر کی لپسٹک اور گالوں پر پنک شیڈ کا ہلکا ہلکا بلش۔ بہت دیر تک تو وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ پھر اس ناقابل تسخیر انسان کا تصور کیا تو لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جھک کر اس نے نیوی بلو پینسل ہیل والا فینسی سا جوتا پاؤں میں پہنا تھا۔ پوری تیاری کر کے وہ اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر نیچے اتر آئی۔ سارا، جمیلہ نے اسے آواز دی تھی۔ وہ رک گئی۔ تجھے یہ یاد ہے کہ تیرے 2 بچے بھی ہیں؟ وہ بولی۔ سونیا ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سارب لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں امی، سارا نے کہا۔ اچھا، چل شکر ہے، میں تو سمجھی تھی شاید شوہر کے ساتھ ساتھ تو انہیں بھی بھول گئی ہے، جمیلہ نے کہا۔ سارا چپ چاپ چادر لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسے جائے گی؟ جمیلہ نے پوچھا تھا۔ گاڑی منگوا لی ہے میں نے۔ وہ بس ایک نظر انہیں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سارب تیر کی طرح صوفے پر سے اٹھا اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ سارب، دھیان سے پیچھا کرنا، اسے پتہ نہ لگے، اور موبائل آن رکھنا۔ سونیا بھی دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ سارب فٹافٹ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے باہر نکال لے گیا۔ وہ مسلسل سارا کی گاڑی کے پیچھے تھا۔ 15-20 منٹ بعد گاڑی والے نے ایک اسے چھوٹے سے گھر کے سامنے اتار دیا۔ وہ اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ لائٹ گرے کلر کے انتہائی خوبصورت 3 پیس میں ملبوس، پیروں میں گرے لیدر شوز پہنے، وہ خوشبوؤں سے آراستہ ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایک ہفتے سے وہ اوور ٹائم لگانا بھی چھوڑ گیا تھا۔ باہر نکلا تو سبھی لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سبھی نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، پھر چل پڑا ڈولا ڈونر کرنے؟ پروین سے رہا نہ گیا۔ وہ چپ چاپ باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، ٹی وی لاؤنج میں کھلبلی مچ گئی۔ چابی کہاں ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ یہ لیں، جلدی جائیں، ہم نے ان سے چابی پکڑائی تھی۔
حاشر چہرے پر ماسک چڑھاتے ہوئے موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے ہی نکل کھڑا ہوا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حسن نے گاڑی ایک دوست کے گھر کے آگے روک دی۔ حاشر کو تھوڑا اچنبھا ہوا تھا۔ وہ حسن کے اس دوست کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اندر جاتا، گیٹ کھلا اور ایک وائٹ کلٹس باہر آئی۔ وہ حسن کی گاڑی نہیں تھی۔ واہ بھائی، بڑے کوئی چھپے رستم ہیں آپ۔ حسن نے گاڑی چینج کی تھی۔ حاشر مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ کہاں ہو؟ سارا نے چادر اتارتے ہوئے اسے کال کی تھی۔ تم پہنچ گئی فریہ کے گھر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سارا نے کہا، میں بس 2 منٹ تک آیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارا نے چادر ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو ایک فائنل ٹچ دیا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ آ جاؤ، وہ بولا۔ سارا نے چہرے پر ماسک چڑھایا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سارا بس ایک نظر اس قیامت کو دیکھتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں لے چلوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جہاں تمہارا دل کرے، سارا نے کہا۔ اپنے گھر لے چلوں؟ اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر؟ وہ سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی جرأت کر سکتے ہو تو لے چلو، سارا نے کہا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ پلیز، اس نے سارا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ سارا اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کا مرمری ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا۔ صارف نے ان دونوں کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً سونیا کا نمبر ملایا۔ ہاں صارف، وہ موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی۔ سارا اسی کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں پرل کانٹیننٹل میں ہیں۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ ساحر بھائی کو لے کر فوراً یہاں پہنچو۔ لائیو لوکیشن بھی سینڈ کر رہا ہوں، صارف نے کہا تھا، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے بالکل برابر میں حاشر کی موٹر سائیکل آ کر رکی تھی۔ حسن کی گاڑی اس سے چند قدم آگے تھی۔ حازم کا سیل بجا۔ حاشر کی کال تھی۔ ہاں عاشر، وہ بولا۔ بھائی اسی لڑکی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پہلے فیاض کے گھر سے گاڑی چینج کی ہے، پھر اسے پک کیا اور اب اسے لے کر پی سی ہوٹل میں آئے ہیں۔ تو امی اور ابو کو لے کر فوراً آ جا۔ حاشر حسن کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بڑے حق سے اس کے پہلو میں چل رہے تھے۔ حسن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی انگلیوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک ادا سے حسن کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور اسے ساتھ لیے ریسیپشن پر آ گیا۔ حسن کمال، میں نے بکنگ کروائی تھی، حسن نے کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کمرے کی چابی اس کے آگے رکھ دی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے چابی اٹھائی دی۔ 2 جوس پلیز، 10 منٹ تک، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس کا کمرہ 3rd فلور پر تھا۔ لفٹ سے چلیں یا اٹھا لوں؟ حسن شرارت سے بولا تھا۔ وہ بس دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے ٹھوکا مار گئے۔ 3rd فلور پر آ کر حسن نے دروازہ کھولا۔ جانے من پلیز، اس نے دھیرے سے گردن کو خم دیتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بڑے حق سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے گال پر پھیرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حسن نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحر جمیلہ اور سونیا کو لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف حازم نے پروین اور کمال کو موٹر سائیکل پر دھر رکھا تھا۔ امی وہ دیکھیں، سارا کے ساس اور سسر، ساتھ دیور بھی ہے۔ سونیا نے سب سے پہلے انہیں دیکھا۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمیلہ دھک سے رہ گئی۔ ہائے امی، کہیں انہیں سارا کے کرتوتوں کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ساحر کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ساحر بھائی پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں ڈنر کرنے آئے ہوں، سونیا نے کہا۔ ڈنر؟
سارا کی 7 جوڑوں کی مریضہ ہیں اور سوسر دل کا، اور یہ جو 7 آیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس کی جیب میں یہاں ڈنر کرنے کے پیسے ہوں گے؟ ساحر نے کہا۔ دوسری جانب حازم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی تھی۔ امی ادھر دیکھیں، وہ بخلا گیا۔ چلو جی، ان کی کسر رہ گئی تھی، پروین نے کہا۔ امی، اگر کہیں ساحر نے حسن بھائی کو یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حازم کو متوقع صورتحال جیسے نظر آ رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ حسن پر ہی چھاپا مارنے آئے ہیں، کمال صاحب نے تکا لگایا تھا۔ تبھی اسے حاشر کی کال آ گئی۔ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیچے ہوٹل کے سامنے، حازم نے کہا۔ حسن بھائی نے کمرہ بک کروایا ہوا ہے، 3rd فلور پر آ جاؤ۔ میں یہیں ہوں، حاشر نے کہا۔ حاشر، یار ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ بولا۔ حسن بھائی کا سارا سسرال بھی یہاں پہنچا ہوا ہے ان کی منڈی اتارنے، حازم نے کہا۔ چلو جی، حاشر کا جیسے دل بیٹھ گیا۔ ہم آ رہے ہیں، وہیں رک۔ حازم کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پروین اور کمال کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دوسری طرف ساحر اینڈ کمپنی بھی صارف کی کال پر اندر چلے گئے تھے۔ سارا نے دھیرے سے اپنا شولڈر بیگ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ پریل کانٹیننٹل کا ایک انتہائی لگژری کمرہ تھا۔ اے سی کی ہلکی پھلکی خنکی اور 20 پردوں کی خوابناکی ماحول بڑا ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اسے دیکھتی، اس نے اپنے بالکل پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ عین اس کے پیچھے تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے سارا کی کمر پر سرسرائیں تھیں۔ سارا کے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی۔ انگلیاں سرسراتی ہوئی آگے کو آئیں اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سارا کا دھان پان سا وجود اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا جو سارا کی سانسوں میں اترا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی دہکتی ہوئی سانسیں سارا کے بالوں میں سرسرانے لگیں۔ سارا، اسے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، لیکن اس کی قربت کا سرور اتنا زیادہ تھا کہ سارا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکی، بس اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے سارا، بے حد، بے حساب۔ اب کہ اس کی سانسیں سارا نے اپنی گردن پر محسوس کی تھیں، ان کی حدت کے زیر اثر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا سارا وجود کے گرد حصار دھیرے دھیرے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی سیاہ زلفوں کو چوم رہا تھا۔ اے سی کی خنکی کے باوجود سارا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھر آئے۔ دھیرے سے اس نے سارا کی زلفیں ایک طرف کرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنے لب اس کی دودھیا گردن پر رکھ دیے۔ سارا کے بدن میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ اس کے لبوں نے پہلا نشان چھوڑا، گیلا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کے لب دھیرے دھیرے سارا کی گردن کا سفر طے کرتے چلے گئے اور پھر یک لخت رکے۔ حد ختم ہو گئی تھی۔ بڑے حق سے اس نے اپنی 2 انگلیوں سے سارا کی شرٹ کی پشت پر لگی زپ کو دھیرے سے نیچے کو کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ مزید گستاخیوں کا مرتکب ہوتا وہ ایک دم اس کی طرف پلٹ گئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح سارا کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھرا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ اس نے سارا کے کانوں میں سرگوشی سی کی تھی۔ سارا نے دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ پرل کانٹیننٹل، 3rd فلور۔ وہ دونوں دھڑے ایک دوسرے سے 30-35 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کس کمرے میں گئی ہے وہ؟ ساحر نے پوچھا۔ وہ والا، صارف نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ پکا؟ ساحر نے پھر پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں کو اس کمرے میں جاتے ہوئے۔ وہ پر یقین تھا۔ اس لڑکی کی خیر نہیں آج امی، اس کا تو گلا گھونٹ کر گھر جاؤں گا میں۔ ساحر بھڑک کر آگے بڑھا، لیکن سامنے سے آتے حاشر اسکواڈ کو دیکھ کر رک گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ساحر نے تڑک کر پوچھا۔ وہ ساحر بھائی، میں یہاں، حاشر سے کوئی بات نہ بن پڑی۔
اس نے انتہائی پریشانی سے سونیا کی طرف دیکھا۔ سونیا نے آنکھوں کے اشارے سے ان سب کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ جواباً وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر بیٹا، تو یہاں کیسے؟ کمال صاحب نے حاشر کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا۔ انکل جی میں ساحر نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ وہ انتہائی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا اس کمرے میں ہے، اسے لینے آئے ہیں ہم، ساحر نے کہہ ہی دیا۔ نہیں ساحر بھائی، سارا بھابھی اندر نہیں ہے، اندر تو، حاشر کہتے کہتے رکا۔ سارا اندر ہی ہے، میں نے خود اسے اندر جاتے دیکھا ہے، صارف نے کہا۔ لیکن اندر تو حسن بھائی ہیں، حاشر نے کہا۔ ساحر نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اوئے 2 منٹ میں اپنی شکل گم کر یہاں سے، سارا اندر ہی ہے، وہ یہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ آئی ہے، ساحر نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کمال صاحب نے زور سے حاشر کے ایک چپت لگائی۔ تجھے پکا پتہ بھی ہے کہ وہ اسی کمرے میں گیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابو میں نے خود دیکھا ہے انہیں اس کمرے میں جاتے، حاشر نے کہا۔ میری تو بس ہو گئی، پروین وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ ذلیل کر کر رکھ دیا ہے اس لڑکے نے مجھے، حاشر دروازہ کھول، آج اس بغیرت کے سر سے عشق کا سارا بھوت اتار کر جاؤں گے۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ ساحر ناسمجھی سے کبھی حاشر کو دیکھتا تو کبھی بند دروازے کو۔ ساحر بھائی دروازہ کھلوائیں، ابھی ساری بات سامنے آ جائے گی، سونیا نے کہا۔ تبھی ایک طرف سے روم سروس والا لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کمرے کے آگے مجمع دیکھ کر بولا۔ تو ابھی دفع ہو یہاں سے، ساحر بھڑکا۔ لیکن میں تو جوس دینے آیا ہوں، وہ بولا۔ کتنے لوگ ہیں اندر؟ حاشر نے پوچھا۔ وہ 1 مسٹر اور 1 مسٹریس، وہ بولا۔ دروازہ لاک ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے 10 منٹ پہلے ہی جوس منگوایا تھا، لڑکے نے کہا۔ تو ایسا کر، اسے مجھے دے اور جا، شاباش۔ ساحر نے کچھ نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے نیچے بھیج دیا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔